مخلص جاسوس جو پاکستان، سعودی عربیہ، اردن، شام، لبنان، ہر ایک کی تباہی کے منصوبے بیٹھ کر تل ابیب میں بنا رہے ہیں، جن کا دفتر ہے کوہ کرمل پر، جن کو خصوصی اجازت نامہ ملا ہوا ہے تبلیغ کا اور تحقیق پھیلانے کا اور ختم نبوت کے خلاف مورچہ لگانے کا، وہ مرزائی۔ آپ چلے جائیں، ہماری بات مانتا کوئی نہیں تھا، اب بھی نہیں مانتے، مجبوراً مانا، توبہ تو ہماری نہیں مانی، خدا نے اپنی قدرت کے ڈنڈے کے زور سے منوایا ہے، شہیدوں کے خون نے منوایا ہے، مجاہدوں کی عظیمت نے منوایا۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو عاجز ہیں، ہمارے پاس تو قلم تراش جو ہے چاقو وہ بھی نہیں، تو توپوں والے ہماری بات کیسے مانتے؟ انہوں نے اللہ کے ڈنڈے سے مانا ہے، ہم نہیں منوا سکتے۔ شہیدوں نے اپنی لاشیں بچھائیں، ان کا خون سیلاب بن کر کے باہر لاہور کی گلی کوچوں میں، اس کی تاثیر ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، ہمیں اسلام نے یہ فلسفہ عطا فرمایا کہ خون اگر بے گناہ کافر کا بھی بہ گیا ہے تو وہ رنگ لائے بغیر نہیں رہے، کہ جائے کہ مسلمان کا خون قرن اول میں خلافت صدیقہ میں صحابہ کا خون بہا، حضور علیہ السلام کی 23 سالہ مدت نبوت کے اندر کافر اور مسلمان دونوں ملا کر کل 5000 مقتول ہیں، ان میں اکثریت کفار کی ہے، لیکن ایک ہی غزوے میں ایک ہی مقام پر ایک ہی جھڑپ کے اندر 1200 صحابہ کہیں شہید نہیں ہوئے۔ یہ کارنامہ ہے صدیق اکبر کا، نامہ ہے صدیق اکبر کا، یہ فیضان ہے خاتم النبیین کا، یہ اہمیت ہے مسئلہ ختم نبوت کی، یہ تصدیق ہے قرآن کریم کی، یہ تصدیق ہے اس بات کی کہ حدیث سچی ہے، لانے والے صحابہ ہیں، دینے والا پیغمبر ہے، اوپر سے نازل کرنے والا خدا۔ میدان یمامہ میں بنو حنیفہ کے قبیلے کے سامنے صحابہ میں سے 1200 صحابہ کی لاشوں کا فرش بچ گیا۔ اب قول ابا جی کے فرماتے تھے محمد علیہ السلام کی ختم نبوت یوں نہیں آئی، صحابہ کی لاشوں کا فرش بچھا ہے۔ میں نے اس میں اضافہ کیا کہ اس کے اوپر پھر محمد علیہ السلام کی ختم نبوت کی سواری گزری ہے، تب جا کے ہم تک پہنچا ہے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، سن لیں، یاد رکھیں مسلمان عزیز دوست بھائی، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، دوبارہ مل سکوں یا نہ مل سکوں، یہ یاد رکھیں جس وقت آپ دین کی حفاظت کے لیے اٹھیں گے تو خون بہنا لازمی ہے، کوئی چاہے تو بھی، کوئی مولوی، کوئی کارکن، کوئی جماعت بچنا چاہے تو بھی خون بہے بغیر دین کی حفاظت نہیں ہوگی۔